اب بطول جو ہوتی ہے جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گھر خراب ہو چکا ہے اور اس کا گھر جو بنا تھا وہ اس کی اپنی زبردستی کی وجہ سے اور راہا پر الزام لگا کر بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بھی یہ خوشیاں راس آنے والی نہیں ہیں، اور وسیم اور زریون جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے دھوکے باز ہیں، فراڈ ہیں۔ بطول جو ہوتی ہے وہ تو اب اپنی قسمت کو روتی ہے، اپنے باپ کو وہ سارا سچ سچ بتا دیتی ہے، اور اب آسیہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ عدیل جو ہوتا ہے آسیہ کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آسیہ کی حالت بہت زیادہ غیر ہوتی ہے، آسیہ تو اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیتی ہے، آسیہ کی ذہنی توازن جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بطول آسیہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ آسیہ جو ہوتی ہے وہ تو اپنی بیٹی کو پہچان بھی نہیں پا رہی ہوتی، تو اب بطول کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا اور کسی کا حق چھیننا کتنی بڑی اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بطول جو ہوتی ہے وہ راہا اور تارا سے معافی مانگتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ میری ماں کو بھی معاف کر دیں، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن تارا اور راہا جو ہوتی ہیں وہ تو آسیہ کا نام سننے کے لیے بھی نہیں ہوتی، سننا بھی نہیں چاہتی کہ آسیہ کا نام ان کے سامنے کوئی، کیونکہ ان کے قیمتی مومنٹ، ان کے اچھے دن جو ہیں آسیہ نے خراب کیے ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں آسیہ نے چھینی ہوتی ہیں۔ عدیل جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی بہن اور بھانجی کے سامنے۔ عدیل جو ہے وہ کہتا ہے اپنی بہن اور بھانجی سے، راہا اور تارا سے، کہ وہ کچھ پراپرٹی ان کے نام پر کرنا چاہتا ہے۔ اب تارا جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ کی پراپرٹی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ اپنی بیوی کو بھی پاس رکھ سکتے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اسے سزا دیں یا طلاق دیں، ہمارے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، اور کبیر کی ذمہ داری ہے رہا، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن عدیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں تارا بہن، پہلے تو آپ ایسی کبھی نہیں تھی، لیکن اب اتنی زیادہ آپ چینج کیوں ہو گئی ہیں، کیوں آپ اتنی زیادہ انٹروورٹ ہو رہی ہیں، آپ میری بہن ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا ہیلپ کروں، آپ کا ساتھ دوں، کیونکہ بابا جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ عدیل کہتا ہے کہ تارا بہن آپ کی ضرورت ہے مجھے بہت زیادہ، بطول کو بھی آپ کی ضرورت ہے، بطول فی الحال بہت زیادہ بڑے صدمے میں ہے، اگر آپ اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی تو ہمیں کون سنبھالے گا، گھر میں اب بڑی آپ ہی ہیں۔ تو تارا بھی اب سوچتی ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے تو اسے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تارا جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے پاس رہ جاتی ہے، لیکن کبیر آتا ہے، وہ کہتا ہے تارا سے کہ میں آپ لوگوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ عدیل کہتا ہے کہ اب آپ کی طلاق ہو چکی ہے، میری بہن کو آپ کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ جو عدیل ہوتا ہے کبیر، وہ کہتا ہے عدیل سے کہ میں آپ کی بہن کو نہیں لیکن اپنی بیٹی کی ماں اور بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں اپنی بیٹی کے ساتھ رہے گی، کیونکہ بہت بڑے صدمے دیے ہیں آپ لوگوں نے بھی، میری بیٹی کو اذیت دی اور میں نے بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں۔ لیکن عدیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کو نہیں بھیج سکتا، آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ تو جو کبیر ہوتا ہے وہ راہا کو لے کر چلا جاتا ہے گھر، لیکن نرمین اور سدرا کا رویہ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ راہا جو ہے وہ تو ایک اکیلی ہوتی ہے اور کبیر چلا جاتا ہے آفس میں۔ نرمین اور سدرا جو ہے وہ تو راہا کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں اور اسے مارتی بھی ہیں۔ اب کی بات جو ہوتی ہے راہا وہ خاموش نہیں رہتی، وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رہے گی، اگر بابا اس کی سارے دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے الگ گھر بنا کر دے دے جس میں وہ اور اس کی ماں رہیں گی۔ تو کبیر کو یہ بات سمجھ لگ جاتی ہے، کبیر کہتا ہے راہا سے ٹھیک ہے میں کوئی بندوبست کرتا ہوں الگ گھر کا جو کہ صرف تمہارا ہوگا، بے شک تم اپنی ماں کو بھی اس کے ساتھ رکھ لینا۔ تو اب جو ہوتی ہے راہا وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کبیر راہا کے لیے گھر بنوا دیتا ہے۔ ارمان جو ہے اب راہا کے لیے رشتہ لے کر آتا ہے اور سارے مان جاتے ہیں، اس طرح ارمان اور راہا کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ارمان کو بھی ایک اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اور ارمان کو جو کبیر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ رہے گا اسی گھر میں جس گھر میں تارا رہتی تھی، جو کبیر نے تارا کو گھر بنوا کر دیا تھا۔ راہا